لیکن اہل شرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے اور ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو جرم ہے وہ شرک ہے، اس لیے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پاک نے یہی کہا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لینا، یہ شرک جلی ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کرنا، کہ صاحب اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں اور کسی اور کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں کسی اور کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم تو سب کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سب کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو سب کے سامنے ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، ماتھا صرف اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، سب کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے جو سر جھکانا ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے، کسی اور کے لیے کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا ہے۔ تو عبادت میں اور اطاعت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک جلی ہے، یعنی کھلا ہوا شرک۔ ایک شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کاروبار میں یا نفع نقصان میں حقیقی کارساز اللہ ہی کو کہتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے کسی اور کو بھی سمجھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، لیکن سمجھ رہا نہیں بھائی کچھ اور بھی ہے۔ کبھی موسم کی طرف منسوخ کرتا ہے، کبھی لوگوں کی نیتوں کی طرف منسوخ کرتا ہے، کبھی فساد نگاہ کی طرف منسوخ کرتا ہے، مختلف چیزوں کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ توحید میں اسی طرح سے مضبوط رہے۔ جب تک بندے کی توحید مضبوط رہتی ہے سارے اعمال درست ہوتے ہیں، اور توحید ہی کمزور ہو گئی، بنیادی کمزور ہو گئی، تو پھر ساری چیزیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ توحید کے سلسلے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کون نہ واقف ہوگا، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بستام ایران کے پاس ایک شہر ہے، ایران کے اندر ہے، ایران کی جو راجدھانی ہے تہران سے قریب ہی ہے، یہ 100-150 کلومیٹر کے آس پاس بستام نامی شہر۔ حضرت وہاں کے رہنے والے ہیں، بستام نامی شہر کے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ اللہ کے سامنے پیش ہوئی ہوگی، اس طرح سے آپ کا معاملہ بنا۔ تو انہوں نے فرمایا میرے ذہن میں پہلے یہ بات تھی کہ بھئی میرے پاس سب سے مضبوط چیز توحید ہے، اور چیزوں میں تو کھوٹ بھی ہو سکتا ہے، نیت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، لیکن جہاں تک بات توحید کی ہے، توحید میں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ اس لیے جب اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، تو میں نے کہہ دیا کہ توحید لے کر آیا ہوں، توحید لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے کیا تمہیں؟ کیا کہا؟ دودھ والی رات یاد نہیں ہے کیا؟ دودھ والی رات کی قصہ ہوا تھا کہ رات کو سوتے وقت حضرت نے دودھ پیا اور پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو صبح میں جب درد موجود تھا، محسوس کر رہے تھے، تو یہ کہا بھی رات میں دودھ پیا، دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو جیسے ہی ان کو یاد آئی ہاں دودھ والی رات، اور یاد آئی اپنی بات کہ میں نے یہ کہا تھا دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا، تو فوراً گھبرا گئے، اللہ معافی چاہتا ہوں، اللہ معافی چاہتا ہوں۔ اللہ توحید بھی صحیح نہیں ہے، اور اللہ پاک کو عجز انکساری بہت پسند ہے۔ اللہ پاک کو تواضع، عجز و انکساری بہت پسند ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تم بلی والی رات کو یاد کرو، اس رات کی بنیاد پر ہم تم کو معافی دیتے، تمہاری مغفرت کرتے۔ بلی والی رات کیا تھی؟ بلی والی رات یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے، اور ایران کی سردی بڑی مشہور ہے، ٹھٹراتی ہوئی سردی ہوتی ہے وہاں۔ تو وہاں پر جب آپ تشریف لائے تو دیکھا آپ کے بستر میں، آپ کے لحاف میں پہلے سے بلی سو رہی،
اور آپ کے پاس میں بس وہی ایک بستر تھا, وہی لحاف تھا. بلی گیلی تھی, آپ نے اس کو بھگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بیچاری گیلی بلی ہے, سو رہی ہے, آرام کر رہی ہے, اس کو سردی لگ رہی ہے. وہیں بازو میں بیٹھ گئے, ساری رات سردی سے ٹھٹھتے رہے اور اسی طرح سے رات گزاری. تم نے چونکہ ایک مخلوق پر رحم کیا تھا, ایک مخلوق پر رحم کیا تھا, اس بنیاد پر ہم نے تم کو معافی دے دی. تو اللہ پاک کے ہاں مخلوق پر رحم کرنے کی بڑی قدر ہے. جو فرمایا گا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. غرض ہے کہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ توحید بنیادی چیز ہے, یہ بنیاد ہے. بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ بھی صحیح ہوگی, اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو ساری کی ساری عمارت بھی اسی طریقے سے کمزور ہوتی چلی جائے گی. کہتے ہیں نا فارسی میں ایک شعر ہے, خشت اول چون نہت معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج, کہ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر سریا تک, ستاروں تک بھی اگر عمارت اٹھاؤ تو ٹیڑھی ہی بنتی جائے گی, اس میں ٹیڑھا پن رہے گا. اسی طریقے سے اگر ہماری توحید کمزور رہی تو اس پر جتنے اعمال کی بنیاد ہم رکھیں گے ان اعمال میں کمی رہے گی, ان اعمال میں پختگی نہیں ہو سکتی. حضرات صحابہ کی کامیابی کی ایک بڑی بات یہی تھی کہ ان کی توحید بڑی مضبوط تھی, اور توحید اتنی مضبوط تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی ڈرتے نہیں تھے وہ. اللہ تعالیٰ, آج ہم اگر بھوت پریت کا نام سن لیں کتنے ڈر جاتے ہیں. معلوم ہو جائے اس گھر کے اندر سانپ سایہ ہے, بہت دنوں سے گھر بند رہا ہے, رات کو کوئی سوتا ہے تو اس میں طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں, تو ہم نہیں رہ پائیں گے اس گھر کے اندر. اپنا گھر ہوگا ذاتی بیچ کے دوسری جگہ چلے جائیں گے. اپنا شاندار انسان گھر بناتا ہے, بہت پیسے لگاتا ہے, اور اس میں اگر اسے کبھی رات میں کوئی ایسی ویسی آواز محسوس ہو گئی نا تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. بنگلور میں ہمارے ایک شاگرد تھے, ماشاءاللہ بلڈر ہیں, انہوں نے ایک بہت خوبصورت گھر بنایا. بلڈر نہیں ہے تو اپنے لیے انہوں نے اوپر پینٹ ہاؤس بنایا, اور اس میں میرے خیال سے 1 کروڑ روپے قریب صرف انہوں نے زینت کے اندر لگائے, اس کی رونق کے اندر لگائے. لیکن وہ ایک دن مجھے بلا کے لے گئے, کہنے لگے ہماری اہلیہ کو اس گھر میں سے آواز آتی ہے, اس میں آواز آتی ہے اور سکون نہیں ہے بالکل بھی. میں نے محسوس کیا کہ یہ آواز والی بات جو ہے ایک وہمی بات ہے, بس اور کچھ بات نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پر وہ گھر چھوڑنے کو تیار تھے. بعد میں چھوڑا نہیں چھوڑا مجھے معلوم نہیں ہوا, لیکن کروڑوں روپے ایک آدمی نے لگائے صرف زینت کے لیے, خوبصورتی کے لیے. آواز آ رہی ہے تو اتنا ڈر گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر جانے کو تیار ہے. یہ کیا ہے؟ توحید کی کمی کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں, جنگل میں ایک شیر آ جاتا ہے. اچھا اپنے راستے سے بھٹک گئے تھے, وہ اپنے قافلے سے بھٹک گئے تھے, تو شیر سے ڈرے نہیں بلکہ یہ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں, اپنے قافلے سے بھٹک گیا ہوں, مجھے راستہ بتاؤ. اس نے راستہ دے دیا. یہ غلامان محمد جب افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتے ہیں, ان کا مشورہ ہوتا ہے کہ ہماری چھاؤنی جنگل کے اندر بنائی جائے گی. شہر کا ماحول اچھا نہیں تھا تو جنگل کے اندر طے ہوا چھاؤنی بنانا. تو کہا جنگل میں بڑی درندے چرندے, آج بھی افریقہ کا جنگل بڑا خطرناک ہے, اس وقت کیا ٹھکانہ ہوگا. کہا بڑا خطرناک جنگل ہے, کیسے کریں گے؟ لیکن بس ایک آدمی جائے گا, اعلان کرے گا. چنانچہ ایک آدمی جاتا ہے, امیر صاحب کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ دیکھو ہم غلامان محمد ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے, ہمیں اس جگہ اپنی چھاؤنی بنانی ہے, لہٰذا ہمارے لیے یہ جگہ خالی کر دو. شام تک اگر کوئی ملے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ما وجدنا قتلنا, جس کو ہم پائیں گے قتل کر دیں گے. کہتے ہیں کہ یہ آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر درندے کے, ہر چرندے, ہر پرندے کے کانوں میں پہنچا دیا, یہاں تک کہ شیر اپنے بچوں کو منہ میں لے لے کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. سارے کے سارے جانور, سانپ اپنے بچوں کو لے لے کے وہاں سے, پورا جنگل خالی ہو گیا, اور ان حضرات نے وہاں پر اپنی چھاؤنی بنائی. اور آپ یہ واقعات کی دریائے نیل کا, ہر سال بھیڑ چڑھائی جاتی تھی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر ہوئے. اس سال دریا خشک ہونے لگا,
لوگوں نے کہا بھیڑ چڑھے گی. بھیڑ ایسا ہوتی ہے کہ کسی لڑکی کو دلہن بنا کے دریا میں ڈالتے تھے اور اس طرح سے وہ لڑکی مر جاتی تھی, بہا کے لے آتا تھا دریا اس کو اپنے ساتھ میں, اور پھر وہ دریا آ جاتا تھا. یہ شیطان کا ایک تصرف ہوتا ہے بعض جگہ. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایسا ہوا, دریا خشک ہونے لگا, لوگوں نے کہا صاحب خشکی پھیلتی جا رہی ہے, نقصان ہوگا, آپ کچھ کریں. اور ہم تو ایسے کرتے تھے. کہا اسلام میں اس کی اجازت نہیں. جب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تو کہا ہم امیر المؤمنین کو لکھتے ہیں. قاصد وہاں گیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی, اس میں لکھا کہ یہ رقعہ عمر بن خطاب کی طرف سے ہے جو مسلمانوں کے امیر ہیں, اور دریائے نیل کے نام ہے. اور مخاطب کر کے کہا دریا کو کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے جاری کرے, اور اگر تو شیطان کی طرف سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. وہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا, شام تک دریا اپنے بہاؤ پر آ گیا. یہ توحید کی مضبوطی کی بات ہے.